بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ ابشار کی جانب سے طب کی ایک سرسبز سنہری شاخ طب نبوی کے چشم و چراغ حضرت امام رضا علیہ السلام نے حفظان صحت پر ایک مدلل تحریر لکھی ہے، جس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان۔ ان گہرے نایاب نسخہ جات میں سے چند اہم نکات پر روشنی ڈالتی ہوں اور پیشی خدمت ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا خط ذہبیہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مامون نے مشہور عالم نورطبیب دربار میں بلائے، ان سے موضوع صحت انسانی حفظان صحت کے اصول پر تبادلہ خیالات کیا، جس میں جید عالم طب مثلاً جوہنا بن مسویہ، جبریل بن بختی اور حکیم صالح بن سلمی اور امام علی رضا علیہ السلام بھی موجود تھے، اور خود عبداللہ بن مامون نے بھی اس بحث میں حصہ لیا۔ پھر آخر میں اس نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ بھی کچھ بولیں۔ آپ علیہ السلام نے جب گفتگو شروع کی، اس قدر طویل ہو گئی کہ بادشاہ مامون نے کہا کہ مجھے ایک طویل سفر پر جانا ہے، لہٰذا آپ اس کو خط کی صورت میں مجھے بھجوا دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہ تمام گفتگو خط کی صورت میں بادشاہ کو بھجوا دی۔ بادشاہ کو یہ خط اس قدر پسند آیا کہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اس کو تو آپ زر سے لکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس خط کو سونے کے پانی سے لکھا گیا، اور یہ خط ذہبیہ کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ یہ خط بہت طویل تھا اور کتاب کی صورت میں شائع ہوا، اس لیے اس کو کتاب ذہب یعنی سنہری کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خط کے متن کو مختصر طور پر یہاں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ وہ تمام ہدایات ہیں جو ہمیں آج طب پاک اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ملتی ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کا حافظہ بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح نہار منہ 3 تولہ مبیز مفقی کھا لیا کرے۔ جو شخص چاہے کہ اسے نسیان نہ ہو یا ہو تو نسیان کم ہو جائے، اسے چاہیے کہ مربع ادرک کے 3 ٹکڑے جو شہد میں پڑے ہوں روزانہ کھا لیا کرے۔ اس کی غذا میں کوئی ایسی شے ضرور شامل ہو جس میں رائی کی شرکت ہو۔ جو چاہے کہ اس کی عقل زیادہ ہو جائے تو روزانہ 3 ہرڑ شہد میں پڑے ہوئے مربے کی کھا لیا کرے۔ شکاری چوپایوں یا گائے کا گوشت کھانے سے عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے اور ذہن بھدا ہو جاتا ہے اور بھول نسیان پیدا ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ترنج یعنی کہ ترش پھل جیسا کہ مالٹا وغیرہ کھانے سے آنکھیں الٹ جاتی ہیں۔ جو شخص چاہے کسی سردی کے دنوں میں زکام نہ ہو، وہ 3 چمچے شہد کے روزانہ پی لیا کرے۔ نرگس کے پھولوں کا سونگھنا بھی سردی کے زمانے میں زکام ہونے نہیں دیتا۔ یہی خاصیت کالے دانے کی ہے۔ جو شخص گرمی کے موسم میں زکام سے بچنا چاہے، اسے چاہیے کہ دھوپ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور ہر روز ککڑی یا کھیرا کھایا کرے۔ جو شخص چاہے کہ اس کے کان میں کبھی درد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ سوتے ہوئے کان میں روئی رکھ لیا کرے۔ جو شخص چاہے کہ درد شقیقہ ذات الجم ٹی بی نہ ہو، اسے تازہ مچھلی گرمی اور سردی میں برابر استعمال کرنی چاہیے۔ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا کوا نہ لٹکے، کان نہ بہے، اسے چاہیے کہ جب وہ کوئی میٹھی چیز کھائے تو سرکہ سے غرارے کر لیا کرے۔ دانت خراب نہ ہوں، میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا روکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کی عادت سے دانت بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو شخص چاہے کہ اس کی ہونٹ نہ پھٹیں، رونٹوں پر پھنسیاں نہ نکلیں، وہ جب سر میں تیل لگائے تو ابروں پر بھی لگا لیا کرے۔ اگر کوئی چاہے کہ بلغم اس کے جسم سے کم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزانہ نہار منہ جوارش کا مونی کھایا کرے، غسل کرے، دھوپ میں بیٹھا کرے اور بارد غذاؤں سے پرہیز کرے، یعنی کہ بادی غذاؤں سے۔ جو چاہے کہ سفرہ کی زیادتی کم ہو جائے، اسے چاہیے کہ روزانہ رطب اور بار چیزیں کھائے، بدن کو راحت پہنچائے، حرکت کم کرے، اور جو چیزیں مرغوب خاطر ہوں ان کو زیادہ دیکھا کرے۔ جو شخص سودا کو جلا دینا چاہے یعنی کہ مرغی کے دورے، تو اسے چاہیے کہ وہ قے زیادہ کرے اور مختلف عروق کی فسد کھلوائے، نورہ ہمیشہ لگوائے، جیسا کہ حجامہ کا علم فروغ پا رہا ہے۔ جو چاہے کہ بلغم بالکل پیدا ہی نہ ہو، اسے چاہیے کہ مشکال الطریفل نہار منہ کھا لیا کرے۔ جو شخص چاہے کہ اسے معدے میں تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے، کیونکہ کھانے کے درمیان جو پانی پیے گا اس کے جسم میں رطوبت بڑھ جائے گی اور معدہ ضعیف ہو جائے گا
और रगों में खाने की पूरी कुव्वत ना पहुंच सकेगी। उसका सबब ये है कि वो खाना दरमियान में पानी पीने की वजह से लईसा हो जाता है। ज़्यादा अंडे खाना और उसकी मदावत करना मुस्तहाल है। नीम बर्स्ट अंडे खाने से नफक शिकम और दमा पैदा होता है। ए बादशाह, इस बात का जरूर ख्याल रखना कि मैदे में एक वक्त में अंडा और मछली इकट्ठे न होने पाए, क्योंकि जोफे मैदा इंसान में उनका इज्तिमा होता है तो नकरस, कोलंज, बवासीर और दाढ़ का दर्द पैदा होता है। मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फाल्ज पैदा होता है। जो लोग नबीज और दूध मिलाकर पीते हैं वो नकरस व बरस में मुबतला होंगे। ज्यादा अंडा खाने से मुंह पर छाइयाँ पैदा हो जाती हैं। गोश्त और मछली में नमक लगाकर सुखा दिया जाता है। तमाम नमकीन चीज़ों का खाना छींक और खुजली पैदा करता है। कच्चा या बगैर गला गोश्त खाने से पेट में कद्दू दाने पैदा होते हैं। जो शख्स चाहे कि उसे नाफ की शिकायत ना हो, उसे चाहिए कि जब सर में तेल डाले नाफ में भी लगा लिया करे। जो शख्स रियाही दर्दों से बचना चाहे उसे हफ्ता में 1 मरतबा लहसुन खाना चाहिए। बकरी, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े, ओजरी खाने से मसाने में तगीरात पैदा हो जाते हैं। जो शख्स चाहे कि उसे कभी मसाने की तकलीफ पेश ना आए, उसे लाजिम है कि पेशाब कभी ना रोके। जो शख्स चाहे कि उसे पथरी पैदा ना हो, वो पेशाब कभी ना रोके। उसके लिए लाजिम है कि नज़ूल शहवत के वक़्त मनी को ना रोके और सा को ख्वाहिश ना करे। जो शख्स बवासीर से महफूज रहना चाहे उसे चाहिए कि हर शब 7 बरनी खर में गाय के घी के साथ खा लिया करे और अपने खीसों पर रोगन चंबेली की मालिश करे। जो शख्स यरकान से बचना चाहे उसे चाहिए कि गर्मी के मौसम में जब किसी मकान का दरवाज़ा खोले तो फ़ौरन उसमें दाखिल ना हो, और जाड़े के मौसम में जब किसी बंद मकान का दरवाज़ा खोले तो फ़ौरन बाहर ना निकले। दौरान अय्याम हैज़ और उससे जमा करने से औलाद में मर्ज जज़ाम पैदा होता है। जमा के फ़ौरन बाद पेशाब ना करने से पथरी पैदा हो जाती है। जमा के बाद गुस्ल किए बगैर दूसरी मरतबा जमा करने से औलाद में जुनून पैदा होता है। जो शख्स चाहे कि उसका बदन हल्का फुल्का रहे और ज़्यादा मोटा ना होने पाए तो बहुत गोश्त ना बढ़े, उसे चाहिए कि रात का खाना कम कर दे। अब हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। खुश रहें, आबाद रहें। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबका शुक्रिया। हम जल्द नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।